یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سب کچھ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی چیز ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خدا نخواستہ پتہ نہیں تھی اور وہ ہو گئی. ہمیں ہو سکتا ہے محسوس ایسے ہو کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ فیوچر کیسے پتہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ بہت آسان ہے. زندگی اور موت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ آزمایا جائے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے. جب کوئی انسان کو چیز ملے اور وہ اس پہ اترانے لگ جائے اور اسے اپنی محنت سمجھنا شروع ہو جائے اور دیر پر اپنے آپ کو لوگوں سے سپیریئر سمجھنا شروع ہو جائے تو یہی سب سے بڑا گھاٹا ہے. کچھ مل جائے تو تم اتراؤ نہیں، اور اگر تم سے کچھ چھین جائے تم مایوس نہ ہو جائے. ہمیں سامنے محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے دنیا ہم چلا رہے ہیں. بہرحال یہ کہنا آسان ہے، میں نے بھی کہہ دیا ہے، آپ نے سن بھی لیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں. اگر آپ اپنا کام خود کر رہے ہو نا تو اس میں انسان زیادہ سیٹسفائڈ ہوتا ہے. آگے سے آگے آپ اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ میں دنیا میں اور کما لوں، میں دنیا میں اور نام پیدا کر لوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والے کو السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ فضل امام، اور میرے ساتھ میرے مہمان استاد محترم جواد محمود صاحب. پچھلی ویڈیو میں ہم نے سکون کے متعلق بات کی تھی کہ ہر انسان کس طرح کوششیں کر رہا ہے سکون تلاش کرنے کے لیے، اور وہ اپنے سے اوپر والے کو جو ہے نا وہ دیکھتا ہے، اس کی جگہ جانے کی کوشش کرتا ہے. تو بات مکمل نہیں ہو سکی تھی، تو انشاءاللہ ہم اسی کو ہی آگے کنٹینیو کریں گے قرآن پاک کی مختلف آیات کی روشنی میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پچھلی ویڈیو میں ہم نے کافی اس میں ڈیٹیلز سے بات کی تھی جتنی ہم سے ہو سکی تھی، تو میرے خیال سے ہم ابھی وہاں تک نہیں تھے پہنچ سکے جہاں تک بات پہنچنی چاہیے تھی. کافی میرے خیال سے وہ چیزیں اس میں ایڈ اپ ہو سکتی ہیں، جس طرح ہم نے سورہ حدید کا کچھ حوالہ دیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کافی حد تک مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے. میرے خیال سے بہت زیادہ حد تک مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس کا مطلب ترجمہ انشاءاللہ نیچے ڈسکرپشن میں چل رہا ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انسان کو کہاں پہ جا کے بریک مار دینی چاہیے؟ مطلب شیخ صاحب اس میں نا انسان تبھی صبر کر سکتا ہے اگر اسے کچھ چیزیں پہلے کلیئر ہو جائیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز نا زندگی میں یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سب کچھ نہیں ملتا. آج کل کا یہ دور اور میڈیا کچھ اس طرح سے چیزیں دنیا میں پورٹرے کرتا ہے کہ جیسے اگر انسان کوشش کرے نا تو وہ سب کچھ اچیو کر سکتا ہے. یہ ٹھنڈے دل سے ہر بندے کو ذرا بیٹھ کے کبھی انالائز کر لینا چاہیے کہ زندگی میں ہر چیز اچیویبل ٹارگیٹ ہی نہیں ہے. مطلب اگر کبھی انسان ٹھنڈے دل سے سوچے نا تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ڈیفینیٹلی اگر انسان غور کرے، انالائز کرے، سوچے، سب کچھ دیکھے ارد گرد، تو انسان اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میری ریچ سے بیونڈ ہے، اور نمبر 2 وہ شاید ریکوائرڈ بھی نہیں ہے. مطلب ٹھیک ہے وہ کسی اور کے پاس ہوں گی، لیکن اگر وہ فار ایگزامپل میرے پاس نہ بھی ہوں تو شاید اس سے میری زندگی پہ کوئی خاص، اور اگر ہوں بھی تو بھی نہ بھی ہوں تب بھی میری زندگی پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز پہلے یہ ہے کہ لیکن یہ جو صبر ہے یہ انسان میں تبھی آتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی کچھ باتوں کو ٹھنڈے دل سے انالائز کر کے اکارڈنگلی زندگی گزارتا ہے. مثلا آپ سے سورہ حدید کی آیات کی اپنے کی روشنی میں کچھ بات کی ہے، تو اس میں ایک آیت کا کچھ ترجمہ کچھ مفہوم اس طرح سے ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی پیش آتا ہے، کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے، میں نے جس طرح لاسٹ ٹائم بھی ہائی لائٹ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی چیز ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خدا نخواستہ پتہ نہیں تھی اور وہ ہو گئی. مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی حادثہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم قدیم کی وجہ سے جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونا ہے، جو ہو رہا ہے، اس سب کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہے. تو جو کچھ یہاں ہو رہا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. ہاں ہمیں ہو سکتا ہے محسوس ایسے ہو کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ فیوچر کیسے پتہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ بہت آسان ہے. ہمارے لیے کوئی پاسٹ ہوگا، ہمارے لیے کچھ پریزنٹ ہے، ہمارے لیے کچھ فیوچر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک پاسٹ پریزنٹ فیوچر کوئی ایسی بحث نہیں ہے. سب کچھ جو ہو گیا ہے، ہو رہا ہے یا ہونا ہے، وہ آنے واحد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے. اب اگر اس بات کو تھوڑا سا بندہ انالائز کر لے اور اس پہ اسے یقین آ جائے
تو دین اس کا ایک نتیجہ فوراً یہ نکلے گا کہ اٹ مینز انسان کو اب کچھ ملا ہے یا خدا نہ خواستہ اس سے کچھ چھنا ہے. دنیا میں یہ ہونا ہی ہونا ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زندگی اور موت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ آزمایا جائے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک آزمائش کی جگہ آزمائش کی چیز ہے اور دنیا ایک ایگزامینیشن ہال کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر یہ باتیں کچھ سمجھ آ جائیں تو اٹ مینس پھر انسان اگر کبھی خوش ہو، فار ایگزامپل اسے کوئی ایسی دنیاوی چیز مل گئی ہے جس سے اسے خوشی حاصل ہو رہی ہے، یا خدا نہ خواستہ اسے کوئی غم مل رہا ہے، کوئی اس کے نزدیک کوئی حادثہ ہو گیا ہے، خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے، بیمار ہو گیا ہے، تو یہ جب وہ اس چیز کو دوبارہ انالائز کرے گا کہ یار اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہونا ہے، تو وہ جب خوشی اسے ملے گی تو وہ آپے سے باہر نہیں ہوگا. انسان خوشی میں خوش ہوتا ہے، یہ ایک نارمل ہے، نیچرل ہے، اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. لیکن جب کوئی انسان کو چیز ملے اور وہ اس پہ اترانے لگ جائے اور اسے اپنی محنت سمجھنا شروع ہو جائے اور دیر فور اپنے آپ کو لوگوں سے سپیریئر سمجھنا شروع ہو جائے، تو یہی سب سے بڑا گھاٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسے خوشی ملی. اب ہو سکتا ہے اسے لگ رہا ہو کہ میری اس میں ایفرٹ تھی، لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میری ایفرٹ وہ کامیابی نہ ہوتی اور مجھے وہ چیز نہ ملتی. لیکن اگر کوئی چیز ایفرٹ ہوئی، کوئی چیز مل گئی تو ملی اللہ ہی کے اذن سے ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تبھی ملی ہے. تو انسان اگر یہ ذہن میں انسان کا ایٹیٹیوڈ ہوگا تو وہ خوش ضرور ہوگا لیکن حد سے باہر نہیں جائے گا، اپنے آپ کو لوگوں سے سپیریئر نہیں سمجھنا شروع ہو جائے گا، اترائے گا نہیں، تکبر میں نہیں آئے گا. سملرلی اگر فار ایگزامپل کوئی چیز سے کچھ چھن گئی ہے، کوئی خدا نہ خواستہ کسی کا بہن بھائی یا خدا نہ خواستہ پیرنٹس میں یا بچوں میں کسی کی وفات ہو گئی ہے، تو اسے یقیناً غم ہوگا. یہ ایک نیچرل فیلنگ ہے، انسان کے اندر سینٹیمنٹس موجود ہیں، لیکن وہ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے نہیں کرے گا. وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ سکے گا کہ ہم اللہ سے ہی آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. وہ غم میں اتنا آگے نہیں جائے گا کہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا. وہ یقیناً اس سچویشن میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا اگر وہ غم کی سچویشن میں بھی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے آیات میں جو بتایا ہے، سورہ حدید کی جو آیات کی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، کہ یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہے. اس کا مقصد ہی پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بتایا کہ تاکہ اگر تمہیں کچھ مل جائے تو تم اتراؤ نہیں، اور اگر تم سے کچھ چھن جائے تم مایوس نہ ہو جاؤ. تو جو مسلمان ہے اس کی زندگی جو ہے وہ ایک بڑی بیلنس زندگی ہے. نہ ہی وہ وہ کسی پازیٹیو سائڈ میں حد سے زیادہ آگے جاتا ہے، نہ ہی وہ کسی نیگیٹو سائڈ میں آگے جاتا ہے، کیونکہ دونوں کے پھر بیڈ کانسیکوینسز ہیں. اور اگر فار ایگزامپل یہ چیز سمجھ آ جائے تو خوشی میں انسان ضرور مسرت کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن وہ ایک حد سے آگے نہیں جائے گا. غم کے حالات میں بھی وہ یقیناً اسے غم ہوگا، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گا. اب یہ اگر چیزیں وہ کر لے تو صبر بیسیکلی کہتے ہیں اس چیز کو ہے کہ اپنے آپ کو روک لیا جائے. ایک حد سے باہر جانے سے اپنے آپ کو روک لینا ہی کا نام صبر ہے. خوشی میں بھی حد سے آگے نہیں جانا، اور اگر کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی ہے، آزمائش ان سینس کہ کوئی ایسی چیز آئی ہے جو بری لگ رہی ہے، خود ہی اتفاق ہے جس کی وجہ سے نقصان ہو گیا، تو یہ انسان تبھی ایک پرسکون مطمئن زندگی گزار سکتا ہے جب وہ اس چیز کو اکنالج کر لے کہ یہ دنیا میں نہیں چلا رہا. ہمیں سامنے محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے دنیا ہم چلا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کو جس طرح چلا رہا ہے، ہماری مرضی سے کوئی سورج نہیں نکل رہا، ہماری مرضی سے سورج غروب نہیں ہوتا، یہ دن رات کا سلسلہ یہ ہماری مرضی سے نہیں آ رہا، یہ بائی ڈیفالٹ ہوتا جا رہا ہے. ہاں اس میں ہم سے اللہ اب ہم میں اچھا ایک کوشچن ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ پھر ہم محنت ہی کیوں کر رہے ہیں، ہم سائڈ میں بیٹھ جائیں. یہ محنت بھی ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی کہا کہ کام کرو، ہم اپنی بیسٹ ایفرٹ کر رہے ہیں. اس بیسٹ ایفرٹ کے نتیجے میں پروفٹ ہونا یا لاس ہونا، فار ایگزامپل اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ اپنی بیسٹ ایفرٹ کر رہے ہیں، اس میں پروفٹ ہونا یا لاس ہونا یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے بیسٹ ایفرٹ جو ہے اسے حرام حلال کے اندر کریں اور اس کے بعد نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. تو اگر فار ایگزامپل انسان اس ایٹیٹیوڈ میں آ جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ پرسکون انسان زندگی کو گزار سکتا ہے کہ نتیجہ وہ ہمیشہ اللہ پہ چھوڑ دے اور اپنی بیسٹ ایفرٹ کے بعد وہ ایک سمپلی اس کا ایٹیٹیوڈ یہ ہو کہ اب جو ہوگا وہ اللہ ہی بہتر کرے گا، اور پھر واقعی اس چیز کو بھی محسوس کرے کہ اگر میرے ساتھ کوئی وقتی طور پہ برا بھی ہو گیا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. مجھے اگر فار ایگزامپل لاس ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے مجھے یہاں اگر پروفٹ ہوتا تو میں شاید اپنی اوقات سے اپنی خوشی میں اتنا آگے چلا جاتا جو شاید میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لیتا.
سر تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس وقت کسی کو اچھائی ملنی چاہیے، کس وقت برائی ملنی چاہیے. بہرحال یہ کہنا آسان ہے، میں نے بھی کہہ دیا ہے، آپ نے سن بھی لیا ہے. اللہ سر تعالیٰ اس مجھے بھی میں اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہ سکیں. سر دیکھیں نا، اس میں مطلب ہماری بنیادی بک تو قرآن پاک ہی ہے. تو اور ہم قرآن پاک کی پہلی سورہ فاتحہ، اور اس کا پہلا لفظ ہی الحمدللہ ہے. نماز جو ہے نا وہ ہم نے ہر حال میں پڑھنی ہے. تو چاہے ہمارے پہ کوئی مصیبت ہے یا خوشی ہے، تو ہم پہلے جا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. پہلا ورڈ ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم نے سورہ فاتحہ اور اس کا پہلا ہاں ورڈ شیخ صاحب، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ اب ہمیں پڑھ تو ہم رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی تو ایک علمی ہے نا. ہاں یہ اور پھر اگر بات ہے. پتہ بھی چل جائے تو ہم اسے بہت سطحی طور پہ اور بس جسے کہتے ہیں اوپر اوپر سے بس پڑھ لیتے ہیں، اس کو محسوس نہیں کرتے ہم. تو ریکوائرڈ یہی ہے کہ یہ کہ انسان آرام سے کہیں بیٹھے، کبھی غور کرے کہ دنیا کیا ہے، قرآن کی روشنی میں سے دنیا کو دیکھے. یہ جب آپ قرآن پڑھیں گے، ہمارا ایمفیسس ہی بار بار ہر اپنی ڈسکشن میں یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک سمجھ کے پڑھنے والی کتاب ہے. تو جب آپ اسے سمجھ کے پڑھیں گے اور دنیا اس کی روشنی میں دیکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو بالکل کلیئرلی سمجھ آئے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہی جو قرآن کا معجزہ ہے، وہ آپ کو زندہ اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا کہ یار جو قرآن کہہ رہا تھا، جو 1400 سال یا 1450 سال سے جو کہہ رہا ہے، وہی آج بھی ایز اٹ از اپلیکیبل ہے. انسان کی کوئی فطرت نہیں بدلی ہے. انسان آج بھی ویسے ہی محسوس کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا، جو آج 1450 سال پرانی بات ہے. مینز انسان وہی ہے، صرف یہ کہ چند بلڈنگیں بڑی بنا لینا، یہ چند موڈ آف ٹرانسپورٹیشنس کے بدل جانے سے انسان کی کوئی نیچر چینج نہیں ہوئی ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے قرآن پاک میں، اور انسان کی نیچر کو جتنا اللہ تعالیٰ بہتر سمجھ سکتا ہوگا، وہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. جس طرح سمپلی اگر کسی نے کوئی مشین بنائی ہے، تو اس مشین کو بنانے والا ہی سب سے بیسٹ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ وہ مشین کیا ہے اور اس کا کیا رول ہے. سر اسی طرح نا میں ایک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ کو تو پہلے ہی پتا ہوگا انشاءاللہ. میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا یہ جو صراط ہے نا قرآن پر صرف فاتحہ میں استعمال ہوا ہے، یہ رستہ ہے جس طرح حدیث میں بھی اور قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ کی رسی کو، تو یہ ایسی رسی ہے جو آسمان تک تنی ہوئی ہے. تو یہ صراط ایک ایسا رستہ ہے جو اوپر کی طرف جاتا ہے. اور آپ اگر پریکٹیکل لائف میں ہم دیکھیں تو اگر ہم ایک محلے میں کھڑے ہیں اور پھر اگر ہم کسی بلڈنگ کی چھت پہ کھڑے ہیں، تو جب ہم چھت پہ جاتے ہیں تو ہمارا ویو اتنا براڈ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایسا رستہ ہے قرآن پاک، ایک ایسی رسی ہے کہ جس طرح ہم اس رستے پہ چڑھتے جاتے ہیں تو یہ دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے. تو میرے خیال سے اس کو پڑھ کے جو ہم مطلب دنیا کو جج کریں گے یا دنیا میں ہم لوگوں کو پہچانیں گے نا، تو وہ ایک انسان ایک ڈفرینٹ ویو ہے، ڈفرینٹ اینگل سے پوری دنیا کو اور اس طرح کے لوگوں کو. جی سر، یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو آپ کا ورلڈ ویو ہی دنیا کو دیکھنے کا سٹائل ہی بدل جاتا ہے. اگر آپ قرآن کو خدا نخواستہ سائڈ پہ رکھ کے دنیا دیکھیں گے نا، تو پھر تو اگر فار ایگزامپل دیکھیں، آپ کی جیب میں اگر 5 روپے کا سکہ بھی ہے اور خدا نخواستہ اگر وہ بھی گم جائے، چاہے آپ کھرب پتی ہوں یا ارب پتی ہوں، تو یہ بہت بڑا سگنیفیکنٹ لاس ہے. ایسے ہے نا. ایسے ہی ہے. لیکن اگر آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو آپ کو اپنے آپ پہ ہنسی آئے گی کہ یار میں اس کو دیکھوں جو اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، تو میں ان چھوٹی سی چیزوں پہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں. تو ایک دم سی چینج. ایون اربوں بھی اگر فار ایگزامپل خدا نخواستہ آپ کا اسٹیک پہ لگ جائے، تو اگر آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ یار دیا بھی تو اسی نے تھا، اور اگر آج اس نے یہ محسوس کیا ہے، چاہا ہے کہ اب میرے سے لے لیا جائے یا مجھ سے چھین لیا جائے، تو جس نے دیا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا تھا کہ کب دینا تھا. اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اب میرے پاس نہیں ہونا چاہیے، تو وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے. تو اب اس سائڈ سے اگر اس طرح دیکھیں گے تو دنیا آپ کو بالکل ڈفرینٹ نظر آئے گی. لیکن اگر دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے قرآن پاک کو سائڈ پہ رکھ کے خدا نخواستہ دیکھیں گے، تو آپ کی زندگی میں سوائے ڈپریشن کے، پریشانی کے کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ تو میری محنت کی کمائی ہے، تو میری محنت کی کمائی تو لٹتے ہوئے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. اور اگر انسان یہ سوچے کہ یہ تو رب کی عطا تھی، اور رب کی اگر عطا تھی تو اس نے اگر چاہا واپس لے لیا، تو میرا خیال میں اس سے زیادہ پرسکون نیند کب آ سکتی ہے جب انسان یہ سوچے کہ مجھے جس نے دیا اس نے لے لیا، اور نمبر 2 وہ میرے سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اب میرے پاس یہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے. اچھا سر، سکون کی ہم بات کریں تو سکون کی ایک اور قسم ہے کہ جب ہم کسی انسان کو، مطلب ایک پیسہ یا دوسری چیزیں تو ایک الگ لیول ہے، جب کسی انسان کو ہم فری دیکھتے ہیں
مطلب فری بیٹھا ہوا ہے, اس کو کوئی کام نہیں ہے, زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سکون میں. اور کچھ لوگ اس طرح سستی کی حالت میں بھی ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال سے جو بندہ فری ہے, مطلب جس طرح ہم لوگ اکثر سمجھتے ہیں وہ فری بیٹھا, اس کے پاس اتنا کام نہیں ہے, یا وہ گھر میں سو رہا ہے, یا جو انسان ہے وہ بس کھا پی رہا ہے, چل پھر رہا ہے, تو کیا وہ بندہ سکون میں ہے؟ شیخ صاحب اگر کبھی وہ بھی دیکھنا ہے تو انسان کا نا ذہن کبھی فری نہیں ہوتا ہے. اب وہ اپیرنٹلی تو ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید فزیکلی کوئی کام نہیں کر رہا ہے, جب اس کا دل کرتا ہے اٹھ جاتا ہے, جب دل کرتا ہے کھا پی لیتا ہے, جب دل کرتا ہے باہر نکل جاتا ہے. لیکن ایسے بندے کا دماغ تو کہیں نہ کہیں انوالو ہوگا. اب ہمیں کیا پتا وہ جہاں انوالو ہوا وہ دماغ, اصل جو سکون ہے وہ شاید فزیکل سکون نہیں ہے. اصل جو سکون ہے وہ تو پیس آف مائنڈ کا سکون ہے. بلکہ اس طرح کی اگر کوئی زندگی گزارا ہوگا وہ تو میرا خیال ہے ہر وقت اپنی صحت ہی خراب کر رہا ہوگا سستی کی وجہ سے. تو آپ کیا چاہیں گے کہ ایک ایسی زندگی ہو کہ بس اب انفارچونیٹلی ہم نوجوانوں میں کچھ کیٹیگری یہ بھی دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں جی اگر میں ویلا ہوں گا تو تبھی بیسٹ ہے. تو انسان اس وقت بھی ویلا نہیں ہوتا ہے. وہ مطلب ٹھیک ہے فزیکل کام نہیں کر رہا ہے, لیکن اگر فزیکل کام نہیں کر رہا ہوگا تو مینٹلی کہیں نہ کہیں انگیج ہوگا. اور جب مینٹلی, سوری آپ بات کر رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح اگر کوئی انسان ہے وہ کوئی بزنس شروع کر رہا ہے یا کوئی, تو وہ خود ویلا ہے تو اس کا مطلب وہ سکون میں ہے, کیونکہ اس نے ایک بزنس شروع کیا ہوا ہے, وہاں سے اس کو پیسہ آ رہا ہے. آپ چلیں ابھی شاید میرے بتانے سے آپ کو سمجھنا ہے, آپ خود بزنس اسٹارٹ کر کے دیکھیں. میرے نزدیک تو اگر آپ اپنا کام خود کر رہے ہو نا تو اس میں انسان زیادہ سیٹسفائڈ ہوتا ہے, اور اسے پتا ہوتا ہے کہ میں ود ان ٹائم کر لوں گا یا صحیح طرح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. وہی کام آپ ذرا ڈیلیگیٹ کر کے دیکھیں اور پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ اس میں آپ کو کتنا سکون ہوتا ہے. کسی اور سے کام صحیح کروا لینا میرے نزدیک زیادہ مشکل کام ہے بجائے اس کے کہ خود انسان صحیح کام کر لے. تو وہ زیادہ ٹینشن ہوتی ہے, کیونکہ بعد میں اگر آپ کسی امپلائی کو اس نے کام کر لیا اور وہ غلط ہے تو اگر آپ جو مرضی کہہ لیں آپ کا ٹائم تو ویسٹ ہو گیا ہوا نا, تو اس کی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے. تو آپ جو بزنس مینز ہیں کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ اصل تو ٹینشن انہیں ہے. سر اسی طرح آپ اکثر نا ایلون مسک کی ایگزامپل دیتے ہیں, جس طرح اب ان کے پاس تو سب کچھ ہے, مطلب اس سے آگے بندہ کہاں جائے گا. تو اس کا مطلب ہے اب وہ دیکھیں کہ وہ اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے, مطلب وہ مریخ کے لیے کافی کوششیں کر رہا ہے سارا. تو وہی بات آگے کہ کیا اگر ہم رک جائیں گے وہاں تک جا کے کہ وہاں نہیں شیخ صاحب, میں یہ تو نہیں دیکھیں, یہ تو نہیں ہم اس وجہ سے یہ کہہ سکتے کہ وہ بدسکونی ہے دیر فور وہ وہاں جانا چاہتا ہے. یہ تو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی شاید ڈسکس کیا تھا کہ انسان کے ایک نیچر میں ہے, انسان کے نیچر میں وہ آگے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے, اور مسلمان بھی آگے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے. اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے کہ مسلمان کہیں اسٹک ہو جاتا ہے, ایسے نہیں ہے. آپ آگے سے آگے بڑھتے ہیں, اصل مقصد یہ ہے کہ آپ آگے سے آگے کیوں بڑھ رہے ہیں. میرے نزدیک یہ چیز جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے. اگر آگے سے آگے آپ اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ میں دنیا میں اور کما لوں, میں دنیا میں اور نام پیدا کر لوں وغیرہ 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 وغیرہ, میرا اور نام بن جائے, میرے اور ایسٹس بن جائیں, اگر تو یہ مقصد ہے تو وہ تو پھر نیور اینڈنگ بحث ہے, اس میں تو آپ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے. دوسرا یہ ہے کہ میں دنیا میں اس لیے آگے سے آگے چل رہا ہوں کہ میں اپنے دنیاوی اسٹیٹس کو یا اپنے فار ایگزامپل اگر مجھے کوئی ویلتھ مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ریسورسز مل رہے ہیں, اسے میں اپنی آخرت کی زندگی کے حوالے سے استعمال کروں. تو یہ تو اتنا پازیٹیو جذبہ ہے کہ آپ شاید ساری زندگی آپ مطمئن نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ بڑا مطمئن ان سینس کہ میں کہاں رک جاؤں, تو یہ رکنے والی بحث نہیں ہے میرے نزدیک. جو چیز روکنے والی ہے وہ یہ ہے کہ میری ضروریات کہاں تک ہیں. میں نے فار ایگزامپل میں نے اپنی ضروریات کے حوالے سے کہاں رکنا ہے. مثلا فار ایگزامپل میرے پاس اب مرسڈیز سپوز آ گئی ہے, تو کیا اب میں بس کر دوں اپنے اینگل سے. لیکن اگر میرے پاس پیسے ہیں اور میں مرسڈیز سے بھی آگے جا سکتا ہوں, تو اب مجھے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا میں اپنی دنیاوی ضروریات کو ایکسٹینڈ کرتا جاؤں, سو کالڈ ضروریات کو, یا میں اپنے اب یہ جو ایکسٹرا ریسورسز ہیں انہیں آخرت کے حوالے سے اور اللہ کے بینک میں جمع کراؤں. تو یہ میرا خیال مین مسئلہ ہے. ورنہ زیادہ کمانے میں, زیادہ محنت کرنے میں نہیں سمجھتا میرے نزدیک کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. مسلمان کو اگر اللہ تعالیٰ دے تو وہ ریسورسل ہو سکتا ہے, لیکن وہ ریسورسز کا کر کیا رہا ہے یہ شاید زیادہ میٹر کرتا ہے. سر یہ تو یہ جو مس کمیونیکیشن ہے نا ہمارے ادھر میں, یا مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں, کہ جو مسلمان ہے وہ پیسے نہیں, مطلب جو زیادہ اسلامی ہو گیا وہ پیسہ کمانا اس کے لیے کوئی حرام ٹائپ ہے, یا وہ اس کو کم میں گزارا کرنا چاہیے, یا اس کو محنت ہی نہیں کرنی چاہیے, کم محنت کرنی چاہیے. یہ میرے خیال سے اپنے اندر ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جو کافی کم میں گزارا کرنا چاہیے, شاید ایک علیحدہ بحث ہے.
लेकिन नहीं क्या उसके पास कम रिसोर्सेज होने चाहिए? रिसोर्सेज, लेकिन बहरहाल ये वो मेरा फिर ख्याल है, मेहनत ही नहीं ना करता। हाँ, अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी है भी तो वो उसको मेरा ठुकरा ख्याल है, देता है लेकिन कि बहरहाल नहीं यार। इसको एक अलग हाँ, मेरा ख्याल है इसको सेटिंग में रख लेंगे, इंशाल्लाह हम क्योंकि हमारा जो इस वक्त मेन मौजूद था, जरा उससे हम हट रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो अल्लाह ताला ने मैक्सिमम सूरह हदीद की इन आयात में जो है ना वो इंसान को मुतमिन करने की कोशिश की है। तो अगर फिर भी इंसान नहीं होता तो ये अब उसका लेकिन कसूर है शेख साहब, बहरहाल समझ लें। मैं ये समझता हूँ कि इंसान में जो सब्र है ना, जो रिक्वायर्ड सब्र है, वो तभी आता है कि इंसान अल्लाह ताला की बातों पे गौर करे और उस पे अमल करने की अमल फिर करें। कोशिश करे। हाँ, चलो और ये बहुत चीज़ें इंसान भूल जाता है, ये बार-बार याद दहानी की भी रिक्वायरमेंट है। कुरान बार-बार याद दहानी के लिए इंसान को अपनी डेली लाइफ में रूटीन बनानी चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। डेफ़िनेटली ये सूरह मुल्क की दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने हमसे यही कहा कि ज़िंदगी और मौत इसीलिए पैदा की है कि हमें आज़माए कि अमल में कौन बेहतर है। तो इसके साथ इंशाल्लाह हम इसको क्लोज़ करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने अल्लाह का। हाफ़िज़। अस्सलाम ठीक है। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।